اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ طاسین ہے۔ یہ قرآن اور ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر پھر واقع یقین رکھتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے اعمال ہم نے ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، چنانچہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی یہی سخت خسارے میں ہوں گے۔ ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ یہ قرآن تمہیں ایک حکیم و علیم کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اور اپنے اوپر خدا کی اس عنایت کو سمجھنے کے لیے وہ قصہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے، تم لوگ ذرا ٹھہرو، میں وہاں سے ابھی تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم اسے تاپ سکو۔ سو جب وہ اس کے پاس پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں جلوہ فرما ہے، اور وہ بھی جو اس کے ارد گرد ہیں، اور پاک ہے اللہ جہانوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ، زبردست اور حکیم، تم مطمئن ہو جاؤ اور اپنی ڈاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے اس کو دیکھا کہ وہ اس طرح بل کھا رہی ہے گویا وہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، ہاں مگر جو برائی کے مرتکب ہوں، پھر برائی کے بعد وہ اسے بھلائی سے بدل دیں، تو ان کے لیے میں بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں مل کر 9 نشانیاں ہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ ان 9 نشانیوں کے جلوں میں تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ پھر جب ہماری یہ آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے ظلم اور گھمنڈ کے باعث ان کا انکار کیا، در حال کہ ان کے دل ان نشانیوں کو تسلیم کر چکے تھے۔ سو دیکھو ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ اس کے برخلاف ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا تھا، مگر وہ ہمارے حضور میں جھکتے ہی چلے گئے، اور انہوں نے کہا شکر ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے بھی کہا لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور دوسری ہر طرح کی چیزیں بھی دی گئی ہیں، بے شک یہ خدا کا کھلا ہوا فضل ہے۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے سلیمان کے سارے لشکر اس کے ملاحظے کے لیے جمع کیے گئے، اس لیے کہ ان کی درجہ بندی کی جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ مارچ کرتے ہوئے جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ سلیمان نے یہ سنا تو اس کی بات سے خوش ہو کر وہ مسکرایا اور بولا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے فضل کا شکر گزار رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا ہے، اور ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند ہوں، اور اپنی رحمت سے اے پروردگار تو مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ اسی موقع پر سلیمان نے اپنے لشکر کے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ موجود ہے یا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر ڈالوں گا، یا اپنی اس غیر حاضری کے لیے وہ میرے سامنے کوئی واضح عذر پیش کرے گا۔ پھر زیادہ دیر نہیں گزری کہ ہدہد آ گیا اور اس نے عرض کیا، مجھے وہ بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ میں سبا کے ملک سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے، اسے ہر طرح کا ساز و سامان میسر ہے اور اس کا بہت بڑا تخت بھی ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال
ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں صحیح راہ سے روک دیا ہے، سو راستہ نہیں پا رہے ہیں۔ یقیناً شیطان ہی نے روک دیا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو زمین اور آسمانوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا، ہم ابھی دیکھے لیتے ہیں کہ تم سچے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ میرا یہ خط لے کر جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دو، پھر ان سے الگ ہٹ جانا، پھر دیکھنا کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ کو خط ملا تو اس نے درباریوں سے کہا، اے اہل دربار، ایک گرامی نامہ میرے پاس ڈالا گیا ہے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ نے کہا، اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ میرے حضور میں موجود نہ ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور بھی ہیں اور اعلیٰ جنگی صلاحیت رکھنے والے بھی ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، سو دیکھ لیجئے کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ لوگ جب کسی بستی کو فتح کر کے اس میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو درہم برہم اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی یہی کریں گے۔ میری رائے ہے کہ میں اپنی سفارت ان کی طرف ہدیے کے ساتھ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے سفیر کیا جواب لاتے ہیں۔ پھر جب ملکہ کی سفارت سلیمان کے پاس پہنچی تو ان کے ہدیے دیکھ کر سلیمان نے کہا، کیا تم لوگ مجھے یہ مال پیش کرنا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ نہیں، بلکہ تم ہی لوگ ہو کہ اپنے ہدیوں سے خوش ہوتے ہو۔ تم اپنے بھیجنے والوں کے پاس واپس جاؤ، اب ہم ان پر ضرور ایسے لشکر لے کر آئیں گے کہ وہ ان کے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے اس طرح ذلیل کر کے نکال دیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان کو اندازہ تھا کہ اب وہ آ ہی جائیں گے، چنانچہ اس نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ مطیع و فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ جنوں میں سے ایک دیو نے عرض کیا، میں اس کو آپ کے پاس آپ کی اس مجلس سے آپ کے اٹھنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ میں اس پر قدرت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص جس کے پاس قانون خداوندی کا علم تھا اس پر جوش میں آ گیا اور اس نے کہا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کو آپ کے پاس لائے دیتا ہوں۔ پھر جب سلیمان نے اس کو اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو یہ بھی اسی کا نقصان ہے، اس لیے کہ میرا پروردگار بے نیاز ہے اور وہ بڑا کرم فرمانے والا بھی ہے۔ سلیمان نے حکم دیا کہ اس کو جانچنے کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں وہ پہچانتی ہے یا انہی لوگوں میں سے ہو کے رہ جاتی ہے جو اس تبدیلی کے بعد اسے پہچان نہ پائیں۔ تو جب وہ آ گئی تو پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا، گویا کہ وہی ہے، آپ کے یہ کمالات ہم اس سے پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مان چکی ہوتی مگر اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، اس لیے کہ وہ ایک منکر قوم سے تھی۔ اسے کہا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جائیے۔ پھر جب اس نے محل کے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ گہرا پانی ہے اور اپنی پنڈلیوں سے پائچے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا، یہ تو شیشوں سے بنا ہوا محل ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، میرے پروردگار، میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی ہوں تو لوٹتی ہوں، اور سلیمان کے ساتھ ہو کر اب میں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا ہے۔ لیکن یہ توفیق
ہر شخص کو نہیں ملتی۔ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھی اسی دعوت کے ساتھ بھیجا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو ہوا یہ کہ وہ دو فریق بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا، میری قوم کے لوگوں، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے نحوست ہی پائی ہے۔ صالح نے کہا، اس سے ہمارا کیا تعلق؟ تمہاری نحوست سب خدا کے پاس ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ آزمائے جا رہے ہو۔ اس کے شہر میں 9 خاندان تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کسی اصلاح پر آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے آپس میں اللہ کی قسم کھا کر عہد کیا کہ ہم صالح اور اس کے لوگوں کو رات کے وقت جا ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ اس کے آدمی کی ہلاکت کے وقت ہم موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ انہوں نے بھی تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی، اور ان کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ پھر دیکھو کہ ان کی تدبیر کا انجام کیا ہوا، کہ ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر مارا۔ تو یہ ہیں ان کے گھر ویران پڑے ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا۔ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک سبق ہے جو جاننا چاہیں، اور ان سب لوگوں کو ہم نے بچا لیا جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے اور خدا سے ڈرتے تھے۔ اور لوط کو بھی اسی دعوت کے ساتھ بھیجا تھا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم کھلی آنکھوں دیکھتے یہ بدکاری کرتے ہو؟ تم پر افسوس! کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل اوندھے، بلکہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم نے جواب دیا تو یہ دیا کہ لوط کے لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، اس کی بیوی کے سوا۔ اسے ہم نے پیچھے رہ جانے والوں میں شمار کر رکھا تھا، اور اس کی قوم پر پتھروں کی ایک ہولناک بارش برسا دی۔ پھر کیا ہی بری تھی وہ بارش ان لوگوں کے لیے جنہیں آگاہ کر دیا گیا تھا۔ ان سے کہو اے پیغمبر کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنی یہ شانیں دکھائی ہیں، اور اس کے ان بندوں پر سلامتی جن کو اس نے اپنی عدالت کے ظہور کے لیے منتخب فرمایا۔ کیا وہ اللہ بہتر ہے یا ان کے معبود جنہیں یہ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں؟ کیا یہ بہتر ہے یا وہ پروردگار جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، پھر اس سے ہم نے خوش منظر باغ اگائے؟ تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان سب کاموں میں شریک ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہی لوگ ہیں کہ راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کیا یہ بہتر ہے یا وہ پروردگار جس نے زمین کو ٹھکانہ بنایا اور اس کے درمیان ندیاں بہا دیں اور اس کو اپنے محور پر قائم رکھنے کے لیے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان پردہ ڈال دیا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان سب کاموں میں شریک ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کیا یہ بہتر ہے یا وہ پروردگار جو بے قرار کی دادرسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اور اس کے دکھ کو دور کر دیتا ہے، اور تم سے پہلوں کو ہٹاتا اور تم کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان سب کاموں میں شریک ہے؟ تم لوگ کم ہی یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ کیا یہ بہتر ہے یا وہ پروردگار جو بحر و بر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اور جو اپنے باران رحمت سے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان سب کاموں میں شریک ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت ہی برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ بہتر ہے یا وہ پروردگار جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا، اور جو زمین و آسمان سے تمہیں روزی دیتا ہے
کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان سب کاموں میں شریک ہے؟ ان سے کہو کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں، ان سے کہو یہ غیب کی باتیں ہیں، اور اللہ کے سوا زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں اس غیب کو نہیں جانتے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا خیال ہے کہ یہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم الجھ گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ یہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا ہم قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یہ دھمکی ہمیں بھی دی گئی ہے، اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی دی گئی تھی۔ کچھ نہیں، یہ محض اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ ان سے کہو نہیں مانتے ہو تو ذرا اپنی سرزمین ہی میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ ان مجرموں کا انجام کیا ہوا جو تم سے پہلے اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ان پر افسوس نہ کرو اے پیغمبر، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں تم ان پر دل تنگ نہ ہو۔ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان سے کہو کہ جس قیامت کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہو، بہت ممکن ہے کہ اس میں سے کچھ تمہارے پیچھے ہی لگا ہوا ہو۔ اس وقت جو مہلت تمہیں ملی ہوئی ہے وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہوتے۔ ان کے سینے جو کچھ اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، تیرا پروردگار یقیناً اسے جانتا ہے۔ زمین اور آسمان میں کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ یہ ان کی باتوں سے گمراہ نہ ہوں، اس لیے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل پر بھی یقیناً وہ بہت سی چیزیں واضح کر رہا ہے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ ماننے والوں کے لیے تو یہ سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ یقیناً تیرا پروردگار قیامت کے دن اپنے حکم ناطق کے ذریعے سے ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ وہ زبردست ہے، بڑے علم والا ہے، سو تم اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک تم ہی صریح حق پر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر راہ دکھا سکتے ہو۔ تم صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لانا چاہیں، پھر وہی فرمانبردار بھی ہوں گے۔ اس وقت تو اے پیغمبر تم انہیں سمجھا رہے ہو، لیکن جب ہماری بات ان پر پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے کوئی جانور نکال کھڑا کریں گے جو انہیں بتائے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ سو اب وہ قہر الہی بن کر سامنے آ گئی ہیں۔ یہ اس دن کا خیال کریں جس دن ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی اکٹھا کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ اکٹھے ہو کر آ جائیں گے تو خدا پوچھے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا، درا حالی کہ تمہارا علم ان کا احاطہ نہ کر سکا تھا؟ یا بتاؤ کہ تم کیا کرتے رہے تھے؟ سو ان پر بات پوری ہو جائے گی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، پھر وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ یہ نشانیاں مانگتے ہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات کو تاریک بنایا کہ اس میں آرام کریں، اور دن کو روشن کر دیا کہ اس میں کام کریں؟ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو ماننا چاہیں۔ لوگو، اس دن کا خیال کرو جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے، اور اس کے آگے سر جھکائے ہوئے سب حاضر ہو جائیں گے۔ تم پہاڑوں کو گمان کرو گے کہ جمے ہوئے ہیں،
ذرا حال ہے کہ وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ خدا کی صنعت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو محکم کیا ہے۔ بے شک وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس دن جو بھلائی لے کر آئیں گے ان کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور وہ اس دن ہر گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے، اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے رہے ہو۔ ان سے کہو اے پیغمبر کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرمت دی ہے اور جس کے اختیار ہی میں سب کچھ ہے، اور مجھے حکم ملا ہے کہ اس کے فرما برداروں میں رہوں، اور حکم ملا ہے کہ تمہیں یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ پھر جو راہ پر آئے تو وہ اپنے لیے ہی راہ پر آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے وہ بھی اپنے لیے اختیار کرے گا۔ سو کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور کہہ دو کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ ان قریب اپنی نشانیاں تمہیں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔